ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے. ٹھیک ہے, میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا, یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں. میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا, یہ میرے لیے بنا ہے. اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا. ایسا ہی ہے, کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا, جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے. گھر کو چھوڑ دیجئے آپ, گھر ویران ہو جائے گا, بے قیمت ہو جائے گا. گاڑی چلانا, جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی, لوہے کے بھاؤ بکے گی. جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو کائنات بنی انسان کے لیے, یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے. یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں. انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل. اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے, پتا ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا, مرغی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے, بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے, گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے, اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے, کچھ نہیں پتا. اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے, بس. یہی حال کافر کا بھی ہے. کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے, جتنے پہ وہ زندہ رہے. اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا, نہیں نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے, میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے. اللہ کی قسم سچی بات ہے. بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی, یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی. 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے. ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے, ہماری چھٹی ہے. یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں. یہاں زندگی بنتی نہیں ہے, بنائی جاتی ہے. اللہ بناتے ہیں زندگی, جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں. یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ یہ کائنات, یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں. دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. پیسہ ہو, مال ہو, گھر ہو, لوگ ہوں, چیزیں ہوں, اور انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں. انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ. جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے. یا اللہ, تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا, جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں, جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں, جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں, اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں ہے بس یہ سب کچھ کھیل کود ہے. یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو, ہاں, وزینت و تفاخر. اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو, ہاں, پھر لوگوں کو دکھاتے ہو, اپنی زینت دکھاتے ہو. ہاں جی, یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو, میرا گھر دیکھو. اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے, وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ, یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے, میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی, کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے. یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر, ہاں, بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز. بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے, ہاں, تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے, میری گاڑی دیکھو, میرا گھر دیکھو, میرا بزنس دیکھو, اللہ فرما رہے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو, میرے بیٹے دیکھو, میرے بچے دیکھو, میرا یہ دیکھو, میرا وہ دیکھو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟
اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. ہاں، ابھی دیکھنا، ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے، ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے، زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی. یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے. تو اب میں کیا کروں یا اللہ؟ اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے. ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے. تو پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات. اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا، یہ بات تو میں نے سنی. اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے. اوہو، اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے. معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں. معاشرہ کچھ کہتا ہے، سنت کچھ کہتی ہے. یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستوں. یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. ہاں، یہ مالک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق، جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے، نبی کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے. دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا. قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے. ہاں، بس کرنا کیا ہے؟ ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے. جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں، ان کو سچا سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو. ہاں، اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقتوں میں. مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا، جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا، پہنتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا، خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا، ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتے تھے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے جڑے رہنا جنید، باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے، دل نہیں مانتا، یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے، دل سمجھ تو آتی ہے بات، دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائمنڈ پہنچا، پہلا سبق سیکھا، پہلا سبق سنا، اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میں کس جگہ آ گیا، مجھے نکالو یہاں سے،
मुझे इधर से निकाल। पहला सबक रावण पहुंचती जो सुना, हाँ, मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं मिलती, चीजों में राहत नहीं, राहत अल्लाह के हुक्मों में है। पहला सबक जो रावण में सुना, और सुनते ही दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया। ये क्या बातें करते हैं ये लोग, आसमानी बातें। या आप, मैंने एक मौलाना से अर्ज की उधर, मैंने कहा मौलाना क्या आप आसमानी बातें करते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकई आसमानी बातें करते हैं। हमारी सारी बातें या तो आसमान से ऊपर की हैं या जमीन से नीचे की हैं। बीच का हमें कुछ नहीं पता, और वाकई रावण के मुकीमों को वाकई बीच का कुछ नहीं पता। अजीब। दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं ये क्या बात है यार, मेहनत से माल नहीं मिलता तो फिर माल कहां से आता है? माल नहीं होगा तो चीजें कहां से आएंगी, और चीजें नहीं होंगी तो सुख कैसे मिलेगा? हाँ, ओहो हो, ये तो इतना बोलना पड़ेगा वजीफे की तरह, जैसे अल्लाह 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 बोलते, ऐसे बोलना पड़ेगा। अब मेरा एक दोस्त, मैंने अपने एक दोस्त को देखा, हाँ, जिक्र कर रहा, वो जरा सी ऊंची आवाज में जिक्र कर रहा, तो अब अगर कोई कर रहा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ तो आ रही है ना क्या जिक्र कर रहा है? या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, समझ में आ रही है क्या जिक्र कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह अलज़ी ला इलाहा इल्ला, समझ में आ रहा है क्या? अब वो जिक्र कर रहा, हाँ, अब उसका जिक्र ये चल रहा, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया में क्या बोल रहा है भाई? तो कह रहा, मैं बोल रहा हूँ दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है। अरे ये कौन सा जिक्र है? कहते हैं भाई यही तो सबसे जरूरी जिक्र है यार, यही तो समझ नहीं आती। मैं ये 300 दफा पढ़ता हूं रोज, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, और दिल अंदर से कहता है नहीं। मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं। मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं। मान भी जाता है, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन का मतलब क्या है? पिछली सारी बातें जो थी वो तो फजूल थी, अब जो बात करने वालों में ये जरूरी बात है। हालांकि, अगरचे, चूके, चुनाचे, इसका मतलब जितनी पहली बातें थी ना वो तो भाई भूल जाएं आप। ये अल्लाह से करते हैं, जी हाँ माशाल्लाह, अल्लाह से ही होता है। लेकिन जुनैद साहब बात ये है, असल बात ये है, अच्छा वो पहली बात क्या थी? हाय हाँ, तुम ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, हाँ ठीक है। जरूरत पड़ जाती है कभी कभार, आदमी के मुंह से झूठ भी निकल जाता है, आदमी कभी कभार हो जाता है, बेईमानी हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। लेकिन जुनैद भाई, मैंने ये अर्ज करना है, बात ये है कि ये सारे के सारे मामलात अल्लाह के हाथ में, ऐसे हो जाए गुफ्तगू, हाँ, लेकिन जो है वो अल्लाह से पहले लगे, अल्लाह के बाद ना लगे। हाँ, तो ये बोल जितने बोलेंगे 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 बोलेंगे, अल्लाह की कसम ये बोल सच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह की तो सारी बातें सच्ची हैं। हमारे यकीन कमजोर हैं, हमारे यकीन कमजोर हैं। जब यकीन कवी हो जाता है ना, जब यकीन कवी होने लगता है, तो अल्लाह की कसम दिल आपकी इस बात की गवाही देगा, अब दुआ मांगो अभी कबूल होगी। मांगो अब दुआ, और आप दुआ मांगेंगे उस वक्त, आप दुआ मांगेंगे दुआ कबूल हो। जिस वक्त बात बन रही है, दुआ नहीं यार पता नहीं होती नहीं होती, इसका मतलब मेरा अपना यकीन कमजोर है। यार मेरा अपना यकीन कमजोर है। घर में जो अपार्टमेंट होगा वो क्या महल होगा, हाँ, तो ये पक्का वादा है, अब बरकत होगी माल के अंदर, लेकिन यहां तो जेब से पैसे जा रहे हैं, क्या करूं? तो अजीज दोस्तों, अपने यकीन कमजोर है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जब दीन जिंदगी के अंदर आता है मेरे दोस्तों, जब दीन जिंदगी में आता है, ईसार का मिजाज बनता है, तब कुर्बानी का मिजाज बनता है। देखो ना किसके घर में हम बैठेंगे इस वक्त, उसके सोने का टाइम होगा, कुछ होगा, सारे हम बैठे रहे। आप भूल गए वो जब आदमी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फूका हूं 3 दिन का, आपने घरों में पता करवाया, कोई नहीं, सहाबा से पूछा भाई
کوئی ایس میرے مہمان کو لے جائے. ایس بن ثابت انصاری کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں لے جاتا. تو گھر لے گئے. وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی, ورنہ آج اس وقت سوچو نا, اس وقت آپ میں سے کوئی گھر لے جائے اپنے کسی مہمان کو, سب کھانے مانے سب ہو چکے ہوں, بیوی سے بولو ذرا کھانا پکاؤ. تو وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی. انہوں نے بولا اہلاً و سہلاً, کس کا مہمان؟ اللہ کے نبی کا مہمان. چلو کچھ کھانے کو کچھ ہے؟ ہاں اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیں بس. اور وہاں ہمارے یہاں تو 3 ٹائم کھاتے ہیں, وہاں 1 ٹائم کھایا جاتا تھا. جس دن نہیں کھایا اس دن فاتح ہے. 1 ٹائم کھاتے تھے وہ لوگ. تو بس اس طرح بچوں کو تھوڑا سا کھلا دینے, بچوں کو سلا, بھوکا سلا دو. ہاں ٹھیک ہے. اب ماں کے دل سے پوچھو نا کس طرح اس نے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سلا کر, اور پھر یہ نہیں کہ سارا کھانا لا کے رکھ دو اور بیٹھ جاؤ کہ ہم تو نہیں کھا رہے, تو کھا جا سارا ہمارا کھانا. نہیں, مشل بجھا دینا کسی بہانے سے. تم دونوں سے ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو برا نہ لگے, احساس نہ ہو. اس کو کھلاؤ کھانا, پورا کھانا کھلایا. صبح جب فجر کے ٹائم پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو دیکھا ثابت, قیس بن ثابت کو مسکرا دیا. آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند ہے. ہم کچھ ایسا کر جائیں میرے دوست, کچھ اللہ کو پسند آ جائے ہماری بات. تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے. اب یہ دیکھو نا, ہمارے بھی تو گھر آ سکتا تھا, کھانا رکھ دیتے لا کے اس کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا, ایسے بنایا اللہ کو پسند آتی بات. تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے دوست. یقین کرو, آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں. چل اس وقت میں مان جاؤں گا تیری بات کو. ایسے بن جاؤ اللہ کے لیے, سب کے لیے فیصلے کرا دو اللہ کے راستے میں نکل کر. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے, بہت قبول کرے بھائی. سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے, اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے اللہ قبول فرمائے. اس کی نیت سب کر لو, ٹھیک ہے نا, سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.